نریٹو سوئد آمیرانہ بات ہو رہی ہے آج کل پاکستان کے آئندہ مالی سال بجٹ کے اوپر، اس کے کئی حوالوں سے اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے. اور ایک پہلو جو ہمیشہ زیر بحث آتا ہے وہ پاکستان کی ترجیحات ہے کہ وہ آئندہ آنے والے سالوں میں پاکستان کو کیسا دیکھنا چاہتی ہے، اور بجٹ ہی ایسی دستاویز ہے، عمل ہے، جسے پتہ چلتا ہے پاکستان کی ریاست کی سمت کیا ہوگی. مثلا اس بجٹ کے اندر جو ہے وہ اہداف اس کو دیکھ لیجئے. ایک انڈیا کے ساتھ جو ہماری کشیدگی ہوئی اس کے بعد متوقع تھا دفاعی بجٹ، وہ ہوا 21% بڑھ گیا، اور یہ ہماری ترجیح تھی. اب اس کے اوپر یہ کہ اس کو کیا اس کو پورا کیسے کریں گے، اور اس کو پھر آگے جا کے کیسے مینج کر پائیں گے ہم اس پورے بجٹ کو. تو یہ ایک بہت بڑا ایک سوال تھا، لیکن بہرحال ترجیح پاکستان کی ہے، اور دفاع بڑی اہم ضرورت ہے، قومی ضرورت ہے. اور جب انڈیا جیسا دشمن آپ کے مشرق میں موجود ہو، اور تو وہاں پہ یہ بجٹ کو جسٹیفائی کرنا وہ بہت آسان ہے. وہ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک آئی ایم ایف کا پروگرام بھی چلا رہے ہیں، اور ہماری معیشت جو ہے تقریباً جو ہے آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھی گئی، اور اسی کی ہدایات کے اوپر بجٹ بھی بنا رہے ہیں. لیکن یہ کہ ہم بار بار اس بجٹ سے ان کی ہدایات سے ڈیویٹ بھی کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں لگتا ہے. اور یہ جو ہم وہاں سے جو آئی ایم ایف کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ سے جو ہم پھرتے ہیں، وہ کوئی آپ دیکھیں گے کہ وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ کوئی بہت فیصلے عوام کی بہتری میں جا رہے ہیں، بلکہ یہ کہ جو یہاں کی اشرافیہ ہے اس کو کسی طریقے سے فائدہ مل جائے. اس کے اوپر ہم ابھی تھوڑی دیر میں اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن جب دفاعی بجٹ کی بات ہوتی ہے تو پاکستان میں ہیلتھ کی اور ایجوکیشن کے بجٹ کی بھی بات ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ یہ وفاقی حکومت کا بجٹ تھا، اور 18 امینڈمنٹ کے بعد جو ہے وہ اب یہ دونوں سبجیکٹ صوبوں کے پاس بھی ہیں، اور ان کے اس میں ترجیح بھی اس کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ کیسے اس کو دیکھتے ہیں. لیکن بہرحال اس میں جو تھوڑا سا اضافہ کیا گیا معمولی سا، اور کچھ شعبوں کے اندر جو ہے تعلیم کے اور ہیلتھ کے کمی کی گئی، تو اس سے ترجیحات واضح ہوتی ہیں کہ یہ پاکستان کی حکومت کی اور اشرافیہ کی ترجیحات میں ابھی یہ دو امپورٹنٹ شعبے نہیں ہیں جس طریقے سے یہ ہونے چاہیے. اور اکنامک سروے رپورٹ جو اس سے پہلے آئی، ایک دن پہلے بجٹ سے پہلے، اس میں آپ دیکھ لیں داد و شمار، اس میں بتایا گیا کہ ہماری آبادی جو ہے 241.5 ملین ہو گئی ہے، اور 51% میل ہے، 49% فیمیل ہے. اور اس کا بھی ایک مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو پاپولیشن کا اور ڈیموگرافی کا جینڈر بیلنس ڈسٹرب ہو تو اس کے کیا امپیکٹ آتے ہیں. تو جو ہمارے جو لٹریسی ریٹ ہے، حکومت کہتی ہے 60.6% تو ہو گئی ہے، لیکن اس میں کنٹریبیوشن کن کن سیکٹرز کا ہے؟ کیا یہ پبلک ایجوکیشن سیکٹر نے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کیا ہے، یا یہ پرائیویٹ سیکٹر اور مدارس کا ہے جو چیریٹی بیس جو ہے تعلیمی ادارے جو پاکستان کے اندر چلاتے ہیں، ان کا کتنا کنٹریبیوشن ہے؟ تو ایک طرف تو حکومت نے جو کم انکم والے لوگ ہیں، جو غریب ہیں، ان کو رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے چیریٹی بیس اسلامک اسکولوں کے اوپر یا چیریٹی بیس اسکولوں کے اوپر. اور ایک اس کا پرپورشن جو ہے پبلک سیکٹر کا جو پرائمری ایجوکیشن کا، وہ کم سے کم پاکستان کے اندر ہوتا جا رہا ہے. چلیں اگر آپ نے یہ کر بھی لیا، لیکن پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ کی کیا ترجیحات ہیں؟ ایک 269 جو یونیورسٹیاں پاکستان میں ہیں، بیشتر اس وقت مالی کرائسس کے اندر ہے. تو وہاں پہ بھی آپ نے ریسرچ کے لیے، جب فیلڈ مارشل صاحب نے بات کی تھی کہ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں کریٹیکل تھنکنگ کی ضرورت ہے، بڑی خوش آئند بات تھی. تو لیکن اس کے ساتھ دو چیزیں چاہیے. ایک تو ان اداروں کو مالی وسائل بھی چاہیے، پلانز بھی چاہیے کہ وہ خود کیسے اس کو عمل کر سکیں. دوسرا ان کو یہ بھی چاہیے کہ فریڈم ہو کہ وہ کریٹیکلی دیکھ بھی سکیں، چیزوں کو پروسیس بھی کر سکیں، ڈیٹا کو، سائنس کے سبجیکٹ کو، سوشل سائنسز کو. وہ بھی دو چیزیں تعلیمی اداروں کے لیے ضروری ہیں. لیکن بہرحال یہ یہاں پہ مسئلہ تو یہ آ گیا کہ ترجیحات میں نہیں ہے. اور صوبائی حکومتوں کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے جو بجٹ آئیں گے تو ان کی ترجیحات میں کیا ہوگا. اکنامک سروے رپورٹ ضرور دیکھ لیجئے گا، اس میں آپ کو ہیلتھ کے شعبے کی بھی پتہ چل جائیں گی کہ کیا صورتحال ہے پاکستان کے اندر. لیکن ایک اور اہم جو
مسئلہ پاکستان کے بجٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ صوبے جو ہیں وہ اس کے اوپر ان کے تحفظات ہوتے ہیں، چھوٹے صوبوں کے تحفظات ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم نے جو ہماری ارینجمنٹ ہے، ایلوکیشنز ہے وفاقی حکومت میں بڑی میٹر کرتی ہیں صوبائی حکومتوں کے لیے، اور 18 امینڈمنٹ کے بعد صوبائی حکومتوں کو چاہیے تو یہ تھا کہ اپنی مالی خود مختاری کے لیے اقدامات کرتی، لیکن ابھی بھی وہ وفاق کے اوپر جو ہے وہ منحصر رہتی ہیں زیادہ۔ اور پھر ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بہت زیادہ تحفظات ہیں کہ جو صوبوں کو اتنی مالی مختاری دی بھی گئی ہے تو اس کی وجہ سے وفاقی بجٹ کیسے متاثر ہوتا ہے اور دفاعی بجٹ بھی متاثر ہوتا ہے۔ تو صوبوں کو چاہیے تھا کہ اپنے ریسورسز جو ہے وہ بڑھاتے، اور جو ہے وہ اب وفاقی بجٹ کے اندر ان کا پرپورشن اس کے حساب سے تبدیل بھی ہونا چاہیے تھا، اور چھوٹے صوبوں کے اوپر ترجیح جانی چاہیے تھی۔ اب پنجاب کو جو ہے 51-52% ملتا ہے، اور سندھ کو جو ہے 24% جو ہے، اور بلوچستان کے حصے میں بیچارے کے 9% آتا ہے، اور کے پی جو ہے وہ رہتا ہے 14.6% کے اوپر رہتا ہے۔ یہ بڑے بلوچستان کے پی کی صورتحال ہمیں پتہ ہے کہ وہاں کے انڈیکیٹرز کیا ہیں ہیومن ڈیولپمنٹس کے، اور خاص طور کے اوپر جو مرجر ڈسٹرکٹس ہیں فارم آف فاٹا ریجن، اس کے لیے جو ہے حکومت نے اعلان کیا ہے اس مرتبہ 400 بلین، اس میں بھی ظاہر کٹوتی کی گئی ہے کچھ اس میں پیسوں کے اندر جو پہلے سے کمٹمنٹ تھی اس کو بھی ٹیکس نیٹ کے اندر گریجولی اس کو لایا جائے گا، لیکن وہاں پہ جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے کیا بجٹ کافی ہے، اور کون اور کیسے خرچ کر رہا ہے، یہ بڑے اہم سوال ہیں جن کے اوپر بات پاکستان کے اندر کم ہوتی ہے۔ تو یہ چیدہ چیدہ نکات ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ بات ہونی چاہیے۔ اور لیکن پھر آپ دیکھیں گے کہ جو سبسڈیز جو ہیں وہ بڑھا دی گئی ہیں، اور یہ سبسڈی کا فائدہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہوتا تو ہے عام آدمی کو بھی، لیکن اس کا میجر جو پروپورشن جو ہے وہ جو ہے یہاں کی اشرافیہ جو ہے وہ لے کے جاتی ہے۔ اور اس بجٹ کے اندر جو تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے باہر کی طرف سے بھی کہ 13% کمی ہوئی ہے ہماری گندم اور چاول کی پیداوار کے اندر، تو یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اور دوسرا کہ ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے 40% کم ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جو سائیکل ہے اکانومی کا وہ سلو ڈاؤن ہونے کا چانسز ہے۔ اس کے اوپر کچھ ایڈیٹوریلز بھی لکھے گئے ہیں، لیکن کاسمیٹک میئرز جو ہیں وہ حکومتیں کرتی رہتی ہیں۔ تعلیم کے لیے بجٹ نہیں رکھا، کم کر دیا، لیکن یہ کہ شو کرنے کے لیے کہ 11 نئے دانش اسکولوں کی بات کر دی گئی، یوتھ سکلز پروگرام، ظاہر ان کا فوکس یہ ہے کہ یوتھ جو پولیٹیکلی جو ہے ریڈیکلائز ہو گئی ہے سو کالڈ، اس کو نکالنے کے لیے ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ہو لیپ ٹاپ سب کے لیے، اس طرح کی اسکیمیں جو ہیں اناؤنس کی جا رہی ہیں۔ لیکن یہ چیزیں جو ہیں وہ کوئی بہت بڑی چینج یا تبدیلی کا انڈیکیٹر نہیں ہے، یہ بڑے کاسمیٹکس ٹائپ کے میئرز ہیں۔ اور شہباز رانا نے آج ایکسپریس ٹریبیون کے اندر جو ہے بڑا ڈیٹیل سے اس کے اوپر رپورٹ کیا ہے کہ 40% جو ترقیاتی بجٹ میں کمی ہے وہ اس کا کیا مطلب ہے، اور حکومت نے جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ بجٹ جو ہے بڑھایا ہے کچھ خاص پروجیکٹس کے لیے جن کی پولیٹیکل سگنیفیکنس بہت زیادہ ہے۔ مثلا حیدرآباد سے لے کے سکھر جو موٹر وے بننی تھی اس کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں، پھر یہ کہ چمن سے لے کے کراچی اور بلکہ کوئٹہ اور کراچی والا روڈ ہے اس کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں۔ تو اس کے متعلق جو ہے شہباز رانا وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ حالیہ مالی سال کے 25 ارب روپے کے مقابلے میں نئے بجٹ میں پارلیمنٹیرینز کی اسکیموں پر صوابدیدی اخراجات کے لیے 70 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ترقیاتی بجٹ کم ہو رہا ہے لیکن جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے ترقیاتی بجٹ، اور یہ ایک بہت ہی کریٹیکل ایشو ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ پارلیمنٹ تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ڈبیٹ اس طریقے سے نہیں کرے گی کہ یہ پارلیمنٹیرینز کے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کا کیا مطلب ہے، ایک سیاسی رشوت کے طور پہ دیا جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک پورا مافیا پھر ٹھیکیداروں کا کانٹریکٹر کا انوالو ہوتا ہے، اور کتنے پیسے جو ہیں لگتے ہیں اور کتنے نہیں لگتے۔ حکومتوں نے اس کو انشور کرنے کے لیے، صوبائی حکومتوں نے اور
वफाकी ने मैकेनिज्म तो बनाए हैं कि ये किस तरीके से पैसे खर्च होंगे, तो ट्रांसपेरेंट, लेकिन हो नहीं पाई अभी तक ये मुकम्मल तौर के ऊपर। ये सियासी रिश्वत ही इनको समझा जाता है, और एक बड़े तरक्याती बजट का एक बड़ा पैसा जो है वो ये अपने साथ ले जाते हैं। और राना शहबाज के मुताबिक कि काबीना के वजीर ने नामना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि सूबाई मंसूबों की मुख्तस रकम में 28% इजाफा बुनियादी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफुजात को दूर करने के लिए किया गया। ताहम इतनी बड़ी रकम IMF के वादे और कौमी मालियाती मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। ये हम बात कर रहे थे कि ये जो उन्होंने कुछ, ये पीपल्स पार्टी जो इत्तेहादी है भी नहीं भी है, वो जाहिर है कि अपनी डबल गेम कर रही है उस पूरे अमल के अंदर, और मैक्सिमाइज कर रही है अपने एडवांटेजेस को, और बजाय इसके कि कौमी तरजीहात का ख्याल रखा जाता है, उन्होंने अपनी सियासी तरजीहात जो है इम्पोज की हुकूमत के ऊपर, और हुकूमत के खुद भी अपने पॉलिटिकल मोटिव्स हैं, तो उन्होंने ये रकम जो है उसके लिए रखी जो IMF के प्रोग्राम की भी खिलाफ वर्जी है। मैंने आपसे कहा था कि ये जो IMF का जो प्रोग्राम के अंदर ये जब उसमें कोई इनहराफ करते हैं उसकी शराइत से, और तो ये आम आदमी के लिए नहीं करते, बल्कि ये इशराफिया जो है ये अपने लिए, अपने मफादात के लिए करती है, और ये उसका खुला इजहार है। और उसके साथ कहा, राना शहबाज ने लिखा कि हायर एजुकेशन कमीशन के बजट को 21.5 अरब की कमी के साथ 39.4 अरब तक ला गए। अगर आप हायर एजुकेशन को, अगर आप अच्छा ह्यूमन रिसोर्सिंग बनाना चाहते हैं तो इनको बंद कर दें, क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी जो है बहुत सारे क्राइसिस के अंदर है, और ये बर्डन बनी हुई है, ना इनका मियारी तालीम इनके अंदर है, ना इनके पास कोई एक्सपोजर है। तो हर जगह छोटे छोटे शहरों के अंदर यूनिवर्सिटीज जो है पॉलिटिकल जो है वो गेन्स के लिए और गिमिक्स के लिए ये ऐलान करते रहते हैं और बनाते रहते हैं, जैसे मजीद जो है दानी स्कूलों का बनाने का ऐलान किया गया, बजाय इसके कि एजुकेशन को, स्कूलों की तादाद को बढ़ाया जाए, पब्लिक सेक्टर एजुकेशन को बेहतर और मजबूत किया जाए। तो ये यहाँ पे इनकी तरजीहात है। जाहिर है साइंस तो हमारी कभी तरजीह रही नहीं, उसके लिए तो पैसे हमारे पास होते ही नहीं, तो उसका नाम आए। ये उनके स्पार्को जैसा इदारा जिसकी डिफेंस की भी वो बड़ी सिग्निफिकेंस है पाकिस्तान के अंदर, उसके बजट को भी जो है 24.4 अरब से कम करके 5.4 बिलियन रह गया। तो ये अब इसको अब देख लें कि इन तमाम चीज़ों का मतलब क्या है। और हमारे वजीर साहब जो है वो शादियाने बजा रहे हैं कि बहुत अच्छा बजट उन्होंने पेश किया है, और डॉन का आज का एडिटोरियल बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसको भी देखिएगा कि कितना एम्बिशियस टाइप का बजट है, और पाकिस्तान को के मसाइल अब और हैं, और इनकी ज़रूरियात जो है कुछ और है, उसके दरमियान बैलेंस करना ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये हुकूमतों की अपनी जिम्मेदारी है, इसका मनबा जो है किसी के ऊपर नहीं डाला जा सकता कि किस किस्म की वो माशी मनसूबा बंदी करती है। ये हमारे मुस्तकबिल का मुकाबला था, लेकिन आम आदमी के लिए शायद इसमें कुछ लोगों की तनख्वाह आगे पीछे हो, और उससे कितना उनको इम्पैक्ट आने वाला है, और इन्फ्लेशन कम होने से कितना उनको रिलीफ मिलने वाला है, ये तो आने वालों दिनों में देखेंगे। लेकिन पाकिस्तान अभी तक जो है गुर्बत के मनहूस चक्कर में है, तो नीचे नीचे जाया जा रहा है। उसके गुर्बत जो लोगों की जो है शराय गुर्बत से नीचे जाने वालों की उसकी बढ़ती जा रही है।